औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 44 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं बाब नंबर 45, जिसका उन्वान है अल्लाह से हम कलामी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुँचे, वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? तो उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज़ है। ये कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी ज़ंजीरें और बेड़ियाँ, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गरम हवा, पीप और अज़ाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और उस गहराई में आग की तपिश, यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदनीयत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ा बिन इब्ने कतन जैसी थी। ये अब्दुल अज़ा जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े-बड़े अंगारे थे। यानी इतने बड़े-बड़े अंगारे थे कि एक-एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त रखा था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बतलाया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दे रखी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच-नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम दिखाने के बाद जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अनार देखे। वो बड़े-बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर की। सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا۔ اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنیں۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا۔ اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے۔ آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا۔ اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔